بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث چل رہی تھی، جس میں عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ کو ہمیں ایسی تلقین فرمائیے کہ جس کو جو فیصلہ کن تلقین ہو، فیصلہ کن تعلیم ہو، اور اس کو ہم پچھلے والوں کو بھی خبر دیں جو ہمارے پیچھے لوگ رہ گئے ہیں، اور اس کے سبب ہم داخل جنت ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ جو پہلی چیز جس کا حکم دیا وہ یہ تھا کہ تم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ نے سوال فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس پر ہم کلام کر چکے تھے، اور اب ہمارا جو کلام چل رہا تھا وہ اللہ و رسولہ اعلم پہ کلام تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا، میں نے پوری تفصیل سے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ اعلم علم سے نکلا ہے، اور اعلم علم سے جب اعلم بنایا جائے گا تو یہ اس میں تفضیل ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہوں کہ اس کا علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل جس وصف کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ہم یہ لفظ جس کے لیے استعمال کرتے ہیں گویا کہ ہم بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وصف دوسروں کے مقابلے میں اس ذات میں زیادہ ہے۔ اب صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا علم بقیہ تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے بارے میں کوئی کلام نہ کر کے، اس پہ اعتراض وغیرہ نہ کر کے یہ ثابت فرمایا کہ یہ بالکل درست عقیدہ ہے۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو ایک طرح سے وصف علم میں، اور وہ بھی اس میں تفضیل میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو شریک کر دینا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوا؟ اس کا ہم نے جواب دیا کہ نہیں، اگر 4 فرقوں کو ملحوظ رکھا جائے اس مقام پر تو کوئی شرک متحقق نہیں ہوتا۔ وہ فرق یہ بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، کسی نے نہیں دیا، خود بخود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو عطا فرمایا، تو یہ غیر قدیم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا لامحدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر فانی ہے، نہ اس پر فنا ممکن ہے، نہ کبھی فنا واقع ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ اس کے مقابلے میں اس پہ فنا ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہوگی۔ جو اس کی میں نے دلیل آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے فضائل و کمالات و برکات کے اعتبار سے بہتر ہے، پہلی سے بہتر ہے۔ جسے معلوم ہوا کہ علم کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آنے والی گھڑی چونکہ پہلے والی گھڑی سے افضل ہے، تو آپ کے علم بھی مائل بترقی ہوگا، کبھی اس میں تنزل ہی نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فنا تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ میں، اس علم مبارکہ میں اور اس علم مبارکہ میں فرق کرنے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیر فانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے، یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ واقع نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے آخر میں یہ عرض کیا تھا، اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ذہن میں درست عقیدہ ہو اور زبان سے انسان کسی وصف میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو بظاہر شریک کر رہا ہو تو شرک متحقق نہیں ہوگا، کہ ان الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا، اصل میں تو اعتبار اس الفاظ کو ادا کرنے کے سلسلے میں جو پیچھے عقیدہ اور نیت کار فرما ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ معاذ اللہ بعض اوقات انسان جہالت میں ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس میں پھر اس بات یعنی اس الزام سے نہ انبیاء علیہ السلام بچ پاتے ہیں، نہ صحابہ کرام بچ پاتے ہیں، نہ اولیاء اسلام، نہ علماء اسلام۔ تو پھر یہ سوچئے کہ کیا ایسا شخص فلاح پا سکتا ہے
جو ایسی بات کہے کہ جب اس بات کی گہرائی اور تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام، رسل اور صحابہ کرام علیہ الرضوان تک قابل گرفت نظر آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں غنی کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غنی کرنے کے وصف میں اگر ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کر رہے ہوں، لیکن یہی چار فرق وہاں بھی ملحوظ رکھیں کہ اللہ کا غنی کرنا بغیر کسی کی مدد کے ہے، یعنی ذاتی، نبی کریم کا عطائی، اللہ تعالیٰ کا لامحدود، نبی کریم کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غنی کر دینے کے اوپر فنا ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وصف قدیم اور نبی کریم کا غیر قدیم، تو شرک کہاں رہا؟ تو لہٰذا ایک ساتھ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جیسے یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کرم فرمایا، تو اس قسم کے جو اوصاف ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو صحیح عقیدے کے ساتھ ایک ساتھ ذکر کر دینے میں کوئی گرفت کا امکان نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت کریمہ ہے، لیکن پیچھے درست عقیدہ ہونا چاہیے، درست نیت ہونی چاہیے۔ اب جو بعض بھائی صرف الفاظ کو پکڑتے ہیں کہ الفاظ کو پکڑ کے کوئی فتویٰ لگا دیا جائے، انہیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، ہر چیز میں الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا۔ اگر صرف الفاظ کو پکڑ کر ہی حکم لگایا جانا بالکل درست ہوتا تو بتائیے پھر ان صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کیا حکم لگے گا، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس جملے کو سن کر خاموشی اختیار فرمائی، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ یہ پرتشدد راستہ اختیار کرنا ایسا نہ ہو کہ اس جوش اور غضب میں ہمیں ایسے ٹھوکر دلوائے کہ پھر اٹھنا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ پہلی بات سرکار نے بیان فرمائی۔ دوسری ارشاد فرمائی وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ چار چیزوں کا حکم سرکار نے پہلے دیا۔ ایک اللہ وحدہ پر ایمان لانا، لیکن اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے اور کسی کو نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھا جائے۔ نمبر دو نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان کے روزہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک حج کا حکم نہ آیا ہو تو سرکار نے حج کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ تو چار چیزوں کو حکم دیا، اور پھر ایک پانچویں چیز اضافی سرکار نے ذکر فرمائی وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور یہ کہ تم دو غنیمتوں میں سے خمس، پانچواں حصہ۔ یاد رکھیں کہ یہ قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پانچواں حصہ مقرر کرو یا نکال دو۔ یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے۔ تو گویا کہ پانچواں حصہ جو تھا، جس کو عربی میں خمس کہتے ہیں، اگر ربع ثلث بولیں تو تیسرا حصہ، یعنی فعلن کا وزن جو ہوتا ہے، فعلن، یہ حصوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر تین کو ساتھ ملا کے کہیں ثلثن تیسرا حصہ، ربعن چوتھا حصہ، خمسن پانچواں حصہ، سدسن چھٹا حصہ، سبعن ساتواں حصہ، تو یہ یعنی حصوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو خمس کہتے ہیں، بعض اس کو خمس کہہ دیتے ہیں، خمس صحیح لفظ نہیں ہے، فعلن کا وزن ہے خمسن۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کفار پہ حملہ ہوتا تھا اور جنگ وغیرہ کے بعد جو مال حاصل ہوتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے تھے، اور اس میں سے چار حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے، اور پانچواں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اور یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ بخاری شریف کی ایک روایت انشاءاللہ آگے آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، سرکار پہلے باقاعدہ تجارت وغیرہ فرماتے تھے، آپ کو معلوم ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ باقاعدہ گئے ہیں اور آپ نے تجارت فرمائی ہے، لیکن خصوصاً ہجرت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے باقاعدہ کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں فرمایا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ سستی تھی، کسب کرنے میں کوئی آپ ہچکچاہٹ محسوس فرماتے تھے، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ اپنے آپ کو دین کے لیے بالکل فارغ رکھیں، اور مال غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پانچواں حصہ مقرر فرمایا، اور اس میں سے پھر سرکار اپنے اقربا، یتیموں، مساکینوں کو انہیں بھی دیا کرتے تھے، پانچواں حصہ سرکار کا تھا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا، جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ تھا،
دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کر رہا ہو اور بظاہر اس نیک عمل کے ساتھ اسے دنیاوی نفع ہو رہا ہو تو یہ کوئی جرم نہیں ہے اس دنیاوی نفع کو لینا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس نفع کی وجہ سے آپ کو ثواب کیا ملے گا، یہ غلط ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیکھیں جہاد فرما رہے ہیں اور کفار پہ حملہ کر رہے ہیں، لازم سی بات ہے کہ رضا الہی کے لیے ہے، کوئی مال کے لیے تو نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اعلائی کلمت الحق یعنی حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فرما رہے ہیں، لیکن جب مال غنیمت آ رہا ہے تو اس سے بظاہر نفع بھی حاصل فرما رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا بجا ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے بعد جب یہ جنگ ہو گئی تو پھر آپ نے نفع بھی تو لے لیا۔ تو یہ احمقانہ خیال ہوگا جو اس قسم کا بولے گا، تو شاید وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے عمل، اور پھر اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرنے کے وجہ سے کہ ذریعہ معاش انسان اختیار نہیں کر سکتا، وہ کچھ تھوڑے بہت چیزیں لے لیتا ہے، اس میں کوئی قابل گرفت معاملہ نہیں ہے۔ میں 2 مثالیں اور دیتا ہوں، پھر میں اس مسئلے کو اور واضح کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، اور یہ ذکر انشاءاللہ بخاری میں آئے گا، ہم آپ کو اس وقت میں دوبارہ اس پر کلام کریں گے کہ آپ امیر المومنین بننے کے بعد بازار میں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو پوچھا، یا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں، اگر میں یہاں کسب نہیں کروں گا یعنی پیسہ نہیں کماؤں گا تو میرا گھر بار کیسے چلے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ بازار میں کسب کرتے رہیں گے تو خلافت کا کام کیسے چلے گا؟ پھر باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے صحابہ کرام سے مشاورت کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاشی مسئلے سے بالکل فارغ الذہن کرنے کے لیے آپ کا باقاعدہ ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا، جو بڑا قلیل اور مختصر تھا، لیکن بہرحال کر دیا کہ آپ یہ بس آپ کسب وغیرہ نہیں کریں گے، یہ آپ کو گھر پہ پہنچ جایا کرے گا اور آپ کار خلافت سر انجام دیں بالکل ذہنی یکسوئی کے ساتھ۔ اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہے قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو کار خلافت کرنے کے وجہ سے تھوڑا بہت دنیاوی نفع لے لیا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مجاہدین کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر تھیں۔ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے مجاہدین کی تنخواہیں ڈبل کر دی تھیں، اور آپ کا یہ تاریخ جملہ کوڈ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کرپشن کو ختم کرنا ہے تو مجاہدین کے تنخواہوں کو بڑھا دیا جائے، یعنی کرپشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تنخواہیں بہترین کر دی جائیں، جو یورپ کنٹریز میں آج ان لوگوں نے اختیار کر لیا۔ ہمارے ہاں بیچارے جو بہت سارے حکومتی ادارے ایسے ہیں جن میں کام کرنے والے، خصوصاً پولیس کا شعبہ جیسے ہے، کہ اتنی کم تنخواہیں ہوتی ہیں ایک شخص کی کہ وہ بیچارہ خود اپنی ذاتی طور پہ خرچے پورے نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ بیوی بچوں ان کے خرچے پورے کرے۔ تو یہ پھر ہم ایک اس کو خود کرپشن کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کے لیے اب رشوت لینا جائز ہے، اس کے لیے اور کچھ کام غلط کام کرنا جائز ہو گیا، لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات اس قسم کے معاملات میں انوالو ہونے میں کہ اس کو بہرحال اپنا گھر بار چلانا ہے، اپنا گزارا کرنا ہے۔ اگر ہم تنخواہیں، پولیس کی تنخواہیں زبردست کر دی جائیں، اتنی بہترین تنخواہ ہو جائے کہ انہیں کسی حرام مال کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ کتنا اچھے انداز سے کام بھی ہو سکتا ہے، اور یہ رشوت ستانی اور جو دیگر مطلب کرائمز ہوتے ہیں ان میں بہت حد تک رکاوٹ آ سکتی ہے۔ بہرحال معلوم یہ ہمارا جو موضوع تھا، ہم تو اس پر آتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کی تنخواہ بڑھائی، اس کا مطلب مقرر تو پہلے ہی تھی، تو کیا ان مجاہدین کو جو جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے تو ثواب نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ پیڈ ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو بالکل ملے گا، اس لیے کہ وہ جہاد تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو فارغ الذہن کر دیا ہے، یکسوئی سے صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے پھر یقیناً کچھ نہ کچھ مقرر کرنا چاہیے تھا۔ یہ بالکل عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے تاکہ وہ دین کے لیے فارغ ہو کر کام کر سکیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آج کل کے دور میں بھی اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دین کا کام کر رہا ہو، اور اتنا کام کرتا ہے کہ اب اسے ذریعہ معاش کی
ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، اور ہم پھر مل کر اس کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں، پہلی بات یہ کہ اس کا وظیفہ لینا کوئی معیوب اور معتوب بری چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو اتنے خراب انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے وہ بیچارہ کوئی چھوت گندی چیز حاصل کر رہا ہو، حالانکہ طیب مال ہے، حلال مال ہے۔ تو اکابرین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو بھی میں نے مثالیں عرض کی ہیں، ذرا سوچئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے، فوراً ایک دم تیر چلا دینا۔ اور جو دیندار طبقہ ہے، جو بیچارہ اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرنے کی وجہ سے کسب معاش نہیں کر سکتا ہے، اور اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہوں، اس کو برا بھلا کہنا اور اسے دیندار طبقے کو ثواب سے محرومی کی وعیدیں سنانا۔ جیسے مثال کے طور پہ امام حضرات ہیں، اب جو امام ہیں، آئمہ ہیں، اگر یہ پیسہ کمانے میں نکل جائیں بازاروں کی طرف، نوکریوں پر، بتائیے جماعت کون کرائے گا؟ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، لوگ موجود ہیں، پتہ چلے امام صاحب تو وہاں پہ جی بھنڈیاں بیچ رہے ہیں اتوار بازار میں، تو پھر آپ خود بتائیے کہ یہ تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ اس لیے امام صاحب اگر اپنے آپ کو بالکل ہر چیز سے فارغ کر کے لوگوں کی نمازوں کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا ہے، اور وہ اس کے باقاعدہ پیسے لے رہے ہیں، تو یہ پیسے لینا کوئی برا نہیں ہے، ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اخلاص رکھیں بس کہ اللہ کی رضا کی خاطر نمازیں پڑھائیں، اور اپنے آپ کو چونکہ انہوں نے فارغ کیا ہے اس وجہ سے اگر تنخواہ لے رہے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عالم دین ہے، کہیں جانے کے وہ پیسے لیتے ہیں واعظ و نصیحت کے، واعظ و نصیحت ایک ضرورت ہے، اس کے اگر وہ پیسے لیتے ہیں، انہوں نے وقف کر دیا اپنے آپ کو، بیان کرتے ہیں، اصلاحی بیان ہے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور انہوں نے مطلب بس وہ اسی پیسے سے گزارا کرتے ہیں، تو ان پر یہ تانا زنی کرنا کہ دیکھو جی کمانے کے قابل تو ہے نہیں، یہاں بیان کر لی، یہاں سے کچھ پیسے لے لیے، یہاں بیان کیا، یہاں سے کچھ پیسے لے لیے، ایسے گزارا کر رہے ہیں، تو بھائی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو اکابرین سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو مخصوص کر کے اس طرح کے فوائد حاصل کیے ہیں۔ تو ان کے اوپر کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ کسب معاش کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو مجاہدین تھے، جو حضرت عمر فاروق نے جن کو بھیجا، جنہوں نے فتوحات کا سلسلہ کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں، یہ جو سندھ تک ہمارے اسلام پھیلا ہے، یہ انہی مجاہدین کے ذریعے پھیلا ہے جو باقاعدہ تنخواہیں لیا کرتے تھے، تو اس پر تو کلام نہیں ہوتا ہے۔ اسلام آپ کو گھر بیٹھے مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے کافر ہی ہوتے اور ان سے کفر منتقل ہو کے ہم میں بھی آ جاتا۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مؤذن حضرات ہیں، بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں، یعنی جہاں ضرورت ہو، بلا ضرورت نہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں خالی بس بیٹھ کے لوگوں کے لیے دعائیں کروں گا، اور بس آپ مجھے 5 روپے تم دے دو، 10 روپے تم دے دو، 25 روپے تم دے دو، وہ اس طرح بیٹھ کے بس خالی دعائیں کر رہا ہے۔ دعا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان تمام کسب معاش وغیرہ چھوڑ کر بیٹھ جائے اور اس نذرانے سے گزارا کرے، اس میں کوئی ضرورت متحقق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی ضرور یہ کنڈیشن ضرور لگے گی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود دین کی ترقی کے لیے ضروری تھا، کام ضروری تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، پھر مجاہدین، ان کے کام کی نوعیت کو آپ دیکھیے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کام کوئی اس نوعیت کا ہو کہ جو بالکل ضروری نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو دینی کام قرار دے کر کسب معاش سے جان چرائے، یہ غلط ہے، یہ بالکل صحیح نہیں کہیں گے اس کو ہم۔ ہاں جیسے اب میں نے آپ کو مثالیں دیں، امام حضرات اگر یہ نہ ہو مسجدیں ویران ہوں گی، مؤذن حضرات یہ نہ ہو اذان کون دے گا، بچوں کی تعلیم قرآن پر اجرت لینا اگر اس کو جائز قرار نہ دیا جائے مثال کے طور پہ، تو بچے ہمارے قرآن سے دور ہو جائیں گے، حافظ کیسے پیدا ہوں گے؟ ان میں ضرورتیں متحقق ہیں۔ ایسے علماء اسلام جو واقعی اخلاص کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، زبردست ضرورت ہے کہ اگر بیانات نہ ہوں تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اب اگر یہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں باقاعدہ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ضرورت متحقق ہے۔ تو یہ میں نے ایک اصول آپ کو بتا دیا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کام کو نیک عمل کہا جاتا ہے لیکن اس میں کوئی دین کی بڑی ضرورت شامل نہیں ہے، اس کی اجرت طلب کرنا مناسب نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔